السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک تذکرہ کچھ آج کے اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھا۔ کنیت ابو عبداللہ تھی، لقب سیدہ شباب اہل الجنہ تھا، یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ پیروں سے سینے سے لے کر پیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جسم میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کے گود میں ڈال دیا گیا۔ دربار نبوت میں حاضر ہوئیں، خواب بیان کرنے سے ہچکچاتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کے ساتھ پوچھا، پھر انہوں نے خواب بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت ہی اچھا خواب ہے، فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کو گود میں لو گی۔ شعبان 4 ہجری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس کی اطلاع ملی، آپ گھر آئے اور خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اذان دی۔ آپ نے پوچھا کہ ان کا کیا کچھ نام رکھا گیا؟ کہا گیا کہ حرب نام رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر حسین نام رکھا۔ 7ویں دن پھر آپ کا عقیقہ بھی کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بچپن تھا، شوخیاں، بچپانی جو حرکتیں ہوتی ہیں، وہ اس قسم کے واقعات اور پیار و محبت کے واقعات ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں حضرات حسن حسین دونوں بہت زیادہ مانوس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ممبر پر ان کو اپنے پاس بٹھا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پسند کرے جو حسین کو پسند کرے۔ ایک تعلق کے اظہار کے لیے بتلایا۔ لوگ غلط مطلب بھی اس کا نکال لیتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین میری نسل سے ہے اور حسین کا مجھ سے تعلق ہے اور میرا حسین سے تعلق ہے۔ آپ چونکہ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ ان سے تعلق تھا، ہر موقع پر ان کے سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، لہذا ان کی جو حرکتیں ہوتی تھیں، بچے جو سے حرکتیں کرتے ہیں، اس کو بھی بہت ہی لطف اندوز ہو کر دیکھا کرتے تھے۔ ابھی لیکن صرف 7 برس کی عمر تھی کہ نانا جان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہی کوئی عمر 1 سال بڑھ کر 2 سال بڑھ کر ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ اور ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کا واقعہ ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ یہ بھی ابتدائی زمانہ تھا، کوئی ایسا خاص واقعہ ادھر نہیں ملتا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ختم تک آپ اچھے خاصے نوجوان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہا درجے کا ان حضرات کا اکرام کیا کرتے تھے، انعام کا معاملہ فرماتے تھے۔ جہاں تک کہ یہ بات بھی روایت میں آتی ہے کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے اصحاب بدر جو تھے، ان کا سالانہ وظیفہ 2000 درہم تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ وظیفہ 5000 درہم تھا۔ بہت زیادہ تھا، اسی بنا پر کبھی تنگی معاش مالی اعتبار سے کوئی پریشانی پیش نہیں آئی۔ ہر اعتبار سے فضل اپنے صاحبزادوں پر اور دیگر لوگوں پر ان حضرات کو آپ فوقیت دیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر اعتبار سے بہت چھوٹے تھے، علم و عمل کے اعتبار سے بھی چھوٹے تھے، عمر کے اعتبار سے بھی چھوٹے تھے۔ اس کے باوجود اپنے بیٹے پر بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوقیت دیا کرتے تھے، ان کو بڑا درجہ دیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے، جو کچھ ہماری عزت ہے اللہ کے بعد آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اس دور میں اب یہاں تک بھی، لیکن ابھی نوجوان ہو چکے ہیں، یہاں تک بھی ابھی کسی جنگ میں شرکت کی اطلاع تاریخ سے ہمیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اس میں آپ اچھے خاصے نوجوان بڑھ کے جوان ہو چکے ہیں۔ اب سن 30 ہجری میں ترستان کی طرف ایک جنگ میں مجاہدانہ طور پر شرکت کرتے ہیں اور اچھے انداز سے وہاں شرکت ہوتی ہے۔
پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بغاوت ہو جاتی ہے، پھر آپ کو مظلومانہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ شہید کرنے سے پہلے جن لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی پہرے داری کے لیے کھڑا کیا تھا، اس میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہاں شہید ہونے کے بعد سن 40 ہجری میں 35 ہجری میں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے بعد جنگ جمل کا خونریز واقعہ پیش آیا۔ جنگ جمل ختم ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے قریب تک کئی میل کا فاصلہ یہ ہوتا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو وہاں تک ان کو چھوڑ کر آئے تھے۔ اس کے بعد جنگ صفین کا خونریز واقعہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی آپ مجاہدانہ طور پر سردارانہ طور پر شرکت فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ آپ کھڑے ہیں۔ پھر یہ جنگ ختم ہوتی ہے، کمپرمائز ہوتا ہے، تو جو کمپرمائز کا ڈاکومنٹس تیار کیا جاتے ہیں اور وہ معاہدہ تیار کیا جاتا ہے، اس میں آپ گواہ کے طور پر دستخط بھی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دور آتا ہے جو خوارج کا دور ہوتا ہے، جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ مخالفت کی جاتی ہے، تو خوارج کی سرخوبی کرنے میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار رہا ہے۔ سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا جاتا ہے۔ سن 41 ہجری میں حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں معاہدہ ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دستبرداری کے خلاف تھے، لیکن جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت فرما لیتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لیتے ہیں۔ اب یہ تو ناپسندیدگی تھی اور جو ہے ناگواری تھی، ان سے کچھ خلش بھی رہی ہوگی، چونکہ والد سے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی خلش تھی، تو یہ چیزیں تو رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود جنگ کے موقع پر آپ ہمیشہ تیار رہے ہیں۔ جو قسطنطنیہ کی جو مشہور لڑائی ہوئی ہے سن 49 ہجری میں، سفیان بن عوف کی کمانڈری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مشہور جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ پھر سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دردناک اور ایک تکلیف دہ دور شروع ہوتا ہے، اور ایک لمبا واقعہ ہے کہ واقعہ کربلا کیا تھا، پھر واقعہ کربلا کا پس منظر کیا تھا، وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا مواقع تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت تک لے کر آئے۔ پھر سب سے پہلے یزید تو جو ہے وہاں پر اپنے مدینہ کے گورنر کی طرف حکم بھیجتا ہے کہ ان سے خلافت پر، میری خلافت پر ان سے بیعت لے لی جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہے ایسا چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، سب کے سامنے کروں گا، اسی بات چیت ہوتی ہے۔ پھر وہ قصہ پھر مکہ معظمہ آتے ہیں، وہاں سے کوفیوں کے خطوط پر خطوط آتے ہیں، پھر وہ دھوکہ ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ مسلم بن عقیل کو آپ اپنے نمائندے کے طور پر کوفہ بھیجتے ہیں، پہلے تو اچھا خط آتا ہے، لیکن جب دوسرا خط آنے سے پہلے جو ہے آپ کو اطلاع نہیں ملتی، پھر آپ کربلا و کوفہ کا قصد کر کے نکل جاتے ہیں۔ پھر واقعہ کربلا پیش آتا ہے، پوری تفصیلی واقعہ ایک الگ سے ویڈیو میں بھی ہم اپنے آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ یہاں پر اتنا بیان کرنا تھا، ابتدائی زندگی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تھی۔ آپ کے اوصاف حمیدہ کیا تھے، یہ ابھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ جیسا کہ سادات کے اوصاف مشہور ہے، تقویٰ طہارت آپ کا اعلیٰ درجے کا تھا، شجاعت و بہادری میں بھی آپ ممتاز تھے، اور صبر و مہمان نوازی اور غربا پروری، یہ ان قسم کے جو اوصاف ہیں، شجاعت ہے، مہمان نوازی ہے، غربا پروری ہے، یہ تمام چیزیں جو سادات کی نمایاں اوصاف سے بیان کیے جاتے ہیں۔ گویا آپ ان چیزوں میں اپنے اسلاف کے، یعنی جو آپ بنی ہاشم کے آپ تھے ہی چشم و چراغ، آپ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد تھے، دونوں کے دونوں بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، ان کے آپ نچوڑ تھے۔ ان نچوڑ ہونے کے ساتھ ساتھ جو آپ ان کے اوصاف میں بھی آپ ان معاملات میں جانشین تھے، یعنی آپ غربا پروری، مہمان نوازی گویا آپ کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ ایسے کئی واقعات تاریخ میں ملتے ہیں جو آپ نے بے دریغ اور بغیر کچھ روکے ہوئے اور بغیر کچھ مال، جس سے اندازہ ہوتا ہے اتنا زیادہ مال کی فراوانی ہونے کے باوجود آپ کے پاس مال کی لالچ نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادات میں بھی آپ کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے، کثرت سے نوافل کا آپ اہتمام کیا کرتے تھے اور کثرت سے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے تقریباً 25 حج آپ نے پیدل چل کر فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اسلاف کی حقیقی زندگی کو دیکھنے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔